مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر آپ بتا سکے کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، اور ہمارا اللہ سے بہتر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی قرآن میں کسی آیت سے، کبھی کسی کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی فیس بک پہ کسی پوسٹ کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے۔ یہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں نا، یہ ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کے طرف سے جواب ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ تو سوچئے، وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی سنیں۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر سونپ دو خود کو خدا کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بس اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر تمہیں دنیا کی رنگ پسند نہیں آئے گی۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ میری ذات سے ناواقف نہیں، وہ جانتا ہے کون سا دکھ میں نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے میرے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے میرے بچوں کی مانند پھوٹ کے رونے کو۔ یقین سا ہو چلا ہے کہ میری دعائیں سنی جا چکی ہیں، میرے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہارا دوست ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان کبھی تمہارا سچا دوست نہیں بن سکتا۔ رب اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں۔ وہ اپنے بندے کا مان کبھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے کہ تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہوتا، انسان آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، وہ صرف اپنے ظرف کے مطابق آپ کو جانتا ہے۔ پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی سمجھتا نہیں، جبھی اس نے خود فرمایا ہے میں تمہارا بہترین دوست ہوں۔ انسانوں سے امیدیں لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترتا۔ تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ، وہ تمہارا مان، تمہاری امید کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ نے ہی ہمیں دیے ہیں، نبھانے کے لیے،
سمجھنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ مت کرو، کیونکہ امیدوں کے پیالے خدا کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے۔ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت سے واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ وہ صبر جس کے بعد ہر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا، جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا تھا ان کی والدہ سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل سمجھ نہیں پاتی۔ لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بھٹک جاتے ہیں، مگر جب اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یقین کامل رکھیں، صبر کی ہر حد پار کر جائیں، اس کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لیں اور ہر آزمائش پر الحمدللہ کہیں۔ پھر زندگی کا بدلتا روپ دیکھیں، کن فیکن ہوتا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں، وہ تمہیں ترجیحات کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ آج اس کی مانو، کل تم مقدر کے سکندر ہوگے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائے گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرہ کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔